یہ رکوع کے بعد دوسری آیت۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ کو، میں اس کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں جن ساتھیوں نے پڑھا تھا تاکہ ان کو مزید یاد ہو جائے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی اس کلاس میں شامل ہو جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کیا ترجمہ ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم کو سیدھی راہ پہ چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ کیا گیا۔ المغضوب علیہم کا ترجمہ ہے جن پر غصہ کیا گیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر غصہ کیا گیا۔ ولا الضالین، نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے کل پڑھا تھا، تو آج ہم آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو میں پہلے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ آیت الکرسی کو آپ لوگوں نے یاد بھی، سورۃ فاتحہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے نا؟ زبانی سب کو یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اسی طرح آیت الکرسی کو بھی یاد کرنا ہے، اس کا تلفظ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، آپ بھی پڑھیں سر۔ اللہ لا، ہاں، الحی القیوم۔ جب اس کو ملا کے پڑھیں گے نا تو پھر ہم پڑھیں گے الا هو الحی القیوم، کیا پڑھیں گے؟ ہاں، تو وقف کر لیا تو پھر الحی القیوم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، یہاں سے پڑھیں نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، بإذنہ، یہ زال ہے، زا نہیں ہے، بإذنہ، یہ سیٹی نہیں نکالنی، بإذنہ۔ ہاں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، یعنی کہ وہ آیت جس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی کا معنی یہ ہے کہ وہ
آیت جس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ تو اس کے بہت سے فضائل ہیں اس آیت کریمہ کے، اس آیت الکرسی کے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درمیان، جنت کے درمیان صرف موت ہے، بس موت آتے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہے اس آیت الکرسی پڑھنے کی ہر فرضی نماز کے بعد، اس کو عادت بنانا چاہیے، پڑھنی چاہیے آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، انسان فوت ہوتے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مال پر، اپنے گھر پر اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ لمبا واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے اللہ کی کتاب میں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا بتاؤ، تو پھر انہوں نے بتایا میرے نزدیک آیت الکرسی یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی تجھے علم مبارک ہو، اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو علم قرار دیا ہے؟ آیت الکرسی کو، یہ علم ہے۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ اس میں اللہ نے بہت بڑا علم بیان کیا ہے۔ وہ علم کے سب سے عظیم علم کون سے؟ اللہ کی توحید کا، اللہ کے بارے میں علم، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان۔ تو یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقیدہ ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 دلیلیں دی ہیں اس پر۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو مگر وہی۔ کلمہ توحید ہے نا، تو اللہ کا معنی اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو مگر وہی۔ یہ کیا بیان کیا؟ عقیدہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظریہ ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب جس کی عبادت کرنی ہے اسے کہتے ہیں معبود۔ معبود کی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ جس کی عبادت کرنی ہے تو اللہ نے ذکر کیا اللہ کی ہی کیوں عبادت ہے؟ کیوں؟ الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا۔ اللہ اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا، اور اللہ اس وقت بھی ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا، سب فنا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے۔ الحی جس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے نا، عبادت اس کی ہونی چاہیے۔ جو ماں کے پیٹ میں ہو، پہلے کچھ بھی نہ ہو، ماں کے پیٹ میں ہو، پھر پیدا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو جائے، قبر میں چلا جائے، اس کی بات ہونی چاہیے؟ نہیں، کیوں عبادت ہونی چاہیے؟ الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم جو ہمیشہ قائم رکھنے والا ہے۔ قائم رکھنے میں دو چیزیں آ گئی، جو خود بھی قائم اپنے آپ کو رکھنے والا ہو اور دوسرے سب اسی کے ساتھ قائم ہوں۔ اللہ کو کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں، اللہ کے سب محتاج ہیں، یہ القیوم۔ اس کا بات ترجمہ کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ زیادہ مناسب القیوم جو دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جو سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہو گیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، الحی جو ہم زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ نہیں آتی اس کو سنۃ نہ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند۔
اونگ یہ آپ جانتے ہیں کہ نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، تو جو سو جائے وہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت یعنی کہ پکارنا، حکم ماننا، سجدہ کرنا، با ادب ہو کر کھڑے ہونا، سر کو جھکانا، اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی پر پکارنا، مدد مانگنا، بارش مانگنا، اولاد مانگنا، یہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ یہ ہے عبادت۔ اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ الحی زندہ ہیں، القیوم قائم رکھنے والے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، یا آگے پڑھ لیں؟ تھوڑا سا پڑھ لیں اور اتنا یاد ہو جائے گا۔ ہاں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے، یعنی اسی اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ کے لیے کا مطلب یعنی ملکیت اللہ کی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان میں کتنا کچھ ہے اس کو ہی علم ہے، کسی اور کو کچھ علم نہیں ہے، مگر اتنا علم ہے ہمیں جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا، جو ہمیں نظر آتا ہے بس اتنا ہمیں علم ہے۔ تو اللہ کو علم ہے، اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو عبادت کی بھی اسی کی ہونی چاہیے نا، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے جو ہر چیز کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اللہ نے ذکر کیا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، اور یہاں ذکر کیا اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو، من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے، عندہ اس اللہ کے ہاں، الا باذنہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے اس کے حکم کے بغیر کوئی اپنی زبان کو نہیں کھول سکتا، کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اتنی بڑی ذات ہو کہ اس کی اجازت کے سامنے اس کے سامنے کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر ان تمام لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب اللہ کے دربار میں آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اپنے مریدوں کو جب تک بخشوا نہیں لیں گے اللہ اس کی بات کو ماننے پر مجبور ہوگا، اللہ کے دربار کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ آیت الکرسی جس کی فضیلت کو ہر بندہ مانتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت کریں گے نبی، رسول، قرآن مجید کے حافظ اور ہر نیک مومن آدمی، سفارش اللہ اس کو حق دیں گے، لیکن کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سفارش کر، میں تیری سفارش کو قبول کروں گا۔ اور یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے سفارش کس کی قبول کرنی ہے؟ موحد توحید پرست کی، توحید پرست کے حق میں۔ ہاں کچھ مشرکین کے بارے میں شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ محدود سی شفاعت ہوگی کہ ان کا عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دیا جائے، بس وہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ اذن سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ یہ بات بڑا، یہ مسئلہ، یہ ہر چرچ میں بیٹھنے والا وہ کہتا ہے اتوار کو آ جاؤ، گرجے میں بیٹھنے والا کہتے ہیں فلاں دن آ جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، تمہارے گناہ معاف۔ اور یہی کام مسلمانوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ جمع کرواؤ، ہمارا فلاں کی مریدی میں آ جاؤ، وہ پیر صاحب اپنے مریدوں کو قبر میں بھی بچائیں گے، حشر میں بھی بچائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ان کی بات کو ماننے پر مجبور ہوگا۔ یہ
کتنی بڑی جرأت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے کسی کی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم، واللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ سامنے کا مطلب یہ ہے جو ان کے سامنے حاضر موجود چیزیں ہیں بندوں کے، انسانوں کے، اللہ سب کو جانتا ہے، اور جو غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ اور اللہ کیا علم، اللہ کتنا جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانتیں، دل میں چھپے راز، اللہ کا علم۔ تو اللہ بڑے علیم ہیں، یہ بات آگے آئے گی۔ تو عبادت اس کی ہونی چاہیے جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا، ایک دعویٰ، ایک نظریہ، ایک عقیدہ، وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اور اس پر آگے دلائل۔ ولا یحیطون، نہیں یہ احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا۔ احاطہ یعنی کہ کسی چیز کا ادراک کرنا، اس کو سمجھ لینا، سب کچھ انسان کے پاس آ جائے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر ہم دیکھنا چاہتے، اس کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں، اس صف کا ہمیں پتہ ہے اس کے اندر اتنا یہ رنگ ہے، اس میں یہ چیز لگی ہوئی ہے، اس میں یہ دھاگا ہے، اس میں یہ کلر ہے، یہ اس طرح لگا ہے، اس کا ہم نے کیا کر لیا؟ احاطہ، یا اس کو ہم نے کچھ جان لیا۔ تو اللہ کے بارے میں، اللہ کے علم کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کتنا علم ہے؟ الا، مگر بما شاء، جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ نے اپنے بارے میں بتا دیا، ہم اس کو کیا ہے؟ جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے جس کا علم محدود ہو، کہ اس نے 10 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ یہ کھاتا ہے، وہ یہ پیتا ہے، وہ یہ کرتا تھا، بس تو اس کی بات ہونی چاہیے؟ نہیں، عبادت اس کی جس کے علم کا احاطہ، اس کے کسی ذرے کا بھی احاطہ نہ ہو سکے۔ آگے فرمایا وسیع، گھیر لیا ہے، کرسی ہو، اس اللہ کی کرسی نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، زمین کو، جس کی کرسی اتنی بڑی ہے، آسمانوں سے بڑی، زمین سب اس کے سامنے اس طرح ہیں جیسے کہ زمین ہو، اس میں بڑی زمین ہو، اس میں ایک گیند پڑا ہو، اس گیند کی حیثیت اس زمین کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو آسمان اور زمین اللہ کی کرسی سے چھوٹے ہیں، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ تو کرسی کا معنی کیا ہے؟ تو اس سے اللہ تبارک کرسی کی کیا حقیقت ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کرسی ہے، لیکن ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے نا؟ یہی معنی۔ تو اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو سمو لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اللہ کو حفظہما، ان آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین کی حفاظت کرنے سے تھک جاتے ہیں، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ولا یعودہ، نہیں تھکاتی اس اللہ کو حفظہما، ان آسمان زمین کی حفاظت کرنا۔ وہو العلی، وہ اللہ بڑے بلند ہیں، العظیم، بڑی عظمت والے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعویٰ ذکر کیا، اس کے دلائل ذکر کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہیں۔ اس آیت الکرسی میں اللہ کے 5 بڑے نام ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو کیا کرنا چاہیے؟ پکارنا چاہیے۔ اللہ کا نام کہاں ذکر ہوا؟ اللہ۔ دوسرا اللہ کا نام الحی، تیسرا اللہ کا نام القیوم، اور چوتھا العلی، اور 5واں العظیم۔ اسے نام رکھ سکتے ہیں آپ، عبداللہ، عبد الحی، عبد القیوم، عبد العلی، یہ نام رکھنا ٹھیک ہے۔ العلی سے مراد اللہ کا نام بھی ہے، انسانوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی لازم نہیں آتا انسان کے نام ہوں گے تو کوئی شرک لازم آ جائے گا، نہیں، بعض ناموں سے شرک لازم آتا ہے۔ اللہ کسی کا نام رکھ سکتے، رب اکیلا نام نہیں رکھ سکتے، رحمان اکیلا نام نہیں رکھ سکتے، کچھ نام ایسے ہیں، ہاں ایسے،
عبدالرب۔ تو یہ ہے اللہ تبارک، یہ آیت کتنی عظیم ہے، اس پہ آپ غور و فکر کریں۔ اگر یہی سمجھ آ جائے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو تو سب کے عقیدے درست ہو جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ترجمے کی طرف آنے نہیں دینا، یا ترجمے کا معنی واضح کرنے نہیں دینا۔ بعض کہتے ہیں ترجمہ پڑھو لیکن خالی ترجمہ پڑھو، اس کا معنی نہ سمجھو۔ حالانکہ دنیا میں ایسی کوئی زبان نہیں ہے کہ آپ لفظ بولیں اور اس کا معنی نہ سمجھے آپ، اس کا معنی مفہوم کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور دوسروں کو سنانا ہے، پڑھانا ہے، بتانا ہے کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ تو دہرا لے ایک دفعہ، جس بھائی نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، جو سنانا چاہتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔